السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا ہے کہ کیا کرامن کاتبین جو ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دو مامور فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، تو کیا وہ صرف وہی کچھ لکھتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، یا وہ کچھ بھی لکھتے ہیں جو ہم مثال کے طور پہ واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، یا ہم کسی بھی قسم کے ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر ہو جاتے ہیں جو گناہ کے زمرے میں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ عز و جل نے سورہ قاف میں آیہ نمبر 18 میں تو فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا انسان مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ جو بات زبان سے نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار ہو، خواہ وہ بندہ کہیں بھی ہو۔ اچھا، اب یہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں، اب اس میں سے اللہ نے ایک اس لیے کہا کیونکہ ایک اچھائی لکھتا ہے تو ایک برائی لکھتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں قرآن کریم کی ایک اور آیہ مبارکہ کی طرف لے جاتا ہوں جہاں سے آپ کو بات واضح ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو آپ سورہ قاف میں آئے تھے۔ اب تھوڑا سا آپ 30ویں سپارے میں آ جائیں۔ 30ویں سپارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے جسے آپ سورۃ الانفطار کہتے ہیں۔ سورۃ الانفطار کی آپ آیہ نمبر 10 سے آیہ نمبر 12 کو دیکھیں، جس میں کرامن کاتبین کا ذکر ہے۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر کچھ ضرور نگہبان مقرر ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہ کون ہیں؟ وہ کرامن کاتبین ہیں، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، عزت والے ہیں، تکریم والے، اکرام والے فرشتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی کہ قول تک بات محدود نہیں ہے، کہنے تک بات محدود نہیں ہے، جو تم کرتے ہو اللہ نے انہیں علم دے دیا ہے۔ اب کرتے ہو میں ہر شے داخل ہو گئی ہے، اس کے اندر خیالی زنا بھی شامل ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات ذہن میں پالنا، کسی سے بغض رکھنا، حسد رکھنا، کسی کے لیے کوئی غلط ارادہ کرنا اور پھر اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا، اسی طرح سب سے چھپ کر کسی گناہ میں پڑ جانا، ساری چیزیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، اللہ نے انہیں علم دے دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ اضافہ بھی فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں کرامن کاتبین میں، یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کی جانب سے تم پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال کو بھی اور تمہارے اقوال کو بھی ان کے نگہبان ہیں، یعنی کہ دے اور ٹرسٹ وردی، کہ وہ انہیں اسی طرح لکھتے ہیں جس طرح تم نے کیا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں معزز ہیں، عزت والے، تکریم والے ہیں، اور تمہارے اقوال اور اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں ان کی جزا دی جائے۔ وہ تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارا ہر نیک اور برا عمل جانتے ہیں، اور ان سے تمہارا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کی یہ خلاصہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ خلاصہ جو ہے آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ تفسیر روح البیان میں بھی مل جائے گا، سورۃ الانفطار کی ان آیات کے تحت تفسیر خازن میں بھی مل جائے گا، تفسیر مدارک میں بھی مل جائے گا، اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں بھی مل جائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلی والی آیت جو ہے آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ تفصیل بھی اللہ نے یہاں بیان فرما دی سورہ قاف کی آیت 17-18 میں، اور ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہے جو اپنے اعمال کے حوالے سے غفلت کا شکار ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیہ مبارکہ یعلمون ما تفعلون، یہ جو سورۃ الانفطار کی 12ویں آیت ہے نا، اس سے متعلق جب اس کی تلاوت فرماتے تو کہتے غافل لوگوں پر اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں۔ تفسیر مدارک میں حضرت کا ایک قول آتا ہے سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 12 کے تحت۔ تو بہرحال ہمارے سامنے کون سی باتیں ان آیات سے سامنے آئیں؟ ایک کہ انسان کی جان اور اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر، دوسرا فرشتے صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دیگر مخلوقات پر نہیں، تیسرا یہ کہ اللہ کے کام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں کیونکہ حافظ و ناصر تو رب تعالیٰ ہے، مگر ارشاد ہوا کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہیں حفاظت کرنے
کے لیے. اسی طرح چوتھی بات کہ انسان کو بری جگہ نہیں جانا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے ان فرشتوں کو وہاں نہ جانا پڑے. ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، گناہوں کے جگہوں پر چلے جاتے ہیں اور ان معزز عزت والے فرشتوں کو مجبور کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اور پھر وہ سارا کچھ ہمارے لیے لکھا جاتا ہے. اچھا، پھر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں. اور ایک اور بات کہ ان پر ہمارے چھپے اور ظاہر کوئی عمل ان پر پوشیدہ نہیں ہے، تبھی تو وہ ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی حیا ان فرشتوں سے بھی کر لینی چاہیے. کیا خیال ہے؟ رب سے تو حیا کرنی ہی چاہیے. وہ تو سب سے زیادہ وہ تقویٰ کیا ہے میرا بھائی؟ تقویٰ یہی ہے کہ رب سے حیا اتنی زیادہ ہو کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا یہ کام کر. یہی تو تقویٰ ہے نا، پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، یہی تو ہے. تو بہرحال تو یہ واٹس ایپ میسیجز ہوں کہ آن لائن چیٹنگ ہوں کہ اسنیپ چیٹ کے میسیجز ہوں جو خود ہی ڈیلیٹ ہو جاتے ہوں، یا چھپ کر رازداری میں جو گناہوں کے انبار ہم لگاتے ہیں اور اس پہ توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، یہ سارا لکھا جا رہا ہے. اس لیے تو جب یہ کتاب پیش کی جائے گی نا قیامت کے دن، تو انسان کہے گا ہائے ہائے کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، کوئی بڑی سے بڑی بات، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو اس میں نہ لکھی گئی ہو. یہ کیسی کتاب ہے؟ تو اب بات سمجھ میں آئی جب قرآن کریم کی ان آیات کو ان آیات کے ساتھ ملایا گیا، تو اب بات سمجھ میں آ گئی. تو یاد رکھو اس میں علماء نے ایک اور بات بھی لکھی فرشتوں سے متعلق کہ قضائے حاجت اور جماع کے وقت فرشتے انسان کے پاس سے ہٹ جاتے. اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں آدمی کو بات کرنا جائز نہیں تاکہ اسے لکھنے کے لیے فرشتوں کو اس حالت میں اس سے قریب ہونے کی تکلیف نہ ہو. اور یہ کہ فرشتے آدمی کی ہر بات حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں کراہنا بھی لکھ لیتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ صرف وہی چیزیں لکھتے ہیں جن میں اجر و ثواب یا گرفت و عذاب ہوتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. تو اب اس سے اندازہ کر لیں آپ، جب اللہ نے فرمایا کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہو، تو اب یہ انسان کا ہر عمل، ہر بات لکھنے پر معمور دو فرشتے اس کا ہر قول بھی لکھتے ہیں، اس کا ہر فعل بھی لکھتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ دائیں جانب نیکیاں لکھنے والا اور دوسرا بائیں جانب برائیاں لکھنے والا یہ بیٹھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ فرشتوں کے لکھنے سے بھی بے نیاز ہے. کیونکہ اللہ عز و جل نے انہیں معمور کیا ہے کہ وہ جوڈیشل سسٹم جو قیامت کے دن قائم ہوگا، جس جوڈیشل سسٹم کو ہم یہاں مانتے ہیں نا کہ بھائی کوئی غلط کام کیے تو گواہ تو ہوں، تو قیامت کے دن بھی یہ بطور گواہ پیش کیے جائیں گے. تم گواہی مانگتے ہو، یہ لو، یہ گواہ، یہ شاہد ہیں، انہوں نے آنکھوں دیکھی تمہارے یہ عمل دیکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ لوگ اس دن کتابیں پڑھ کے جھٹلا دیں گے، ملائکہ کو جھٹلا دیں گے، تو پھر ان کے جسم ان کے خلاف گواہی دیں گے، یہاں تک کہ ان کی جلد ان کے خلاف گواہی دے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، پھر وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ ارے تمہیں کیا ہوا تھا کہ تم ہم پر گواہ ہو گئے. اللہ محفوظ رکھے اس دن کی رسوائی سے، آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.